سوچو اگر ایک چھوٹا سا لمحہ، صرف کچھ سیکنڈز کا واقعہ، پوری دنیا کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ اگر ایک گولی چلنے کی آواز صرف ایک شہر کی گلی میں نہ گونجے بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کو لکھ دے۔ یہ کہانی ہے اس جنگ کی جس میں جیتنے والا بھی اصل میں ہار جاتا ہے۔ ایک ایسی جنگ جو انسانی تاریخ کی سب سے تباہ کن اثرات میں سے ایک ہے۔ ورلڈ وار ون۔ 1914 سے پہلے یورپ دنیا کا سب سے پاورفل ریجن مانا جاتا تھا۔ لندن، پیرس، برلن اور وائنا جیسے شہر انڈسٹریل، سائنس اور کلچر کے مرکز تھے۔ ریلویز اور فیکٹریز نے دنیا کو ماڈرن بنا دیا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اب ترقی کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ لیکن اس چمک کے پیچھے ایک اندھیرا سچ چھپا ہوا تھا۔ یورپ کے پاورفل ملکوں کے درمیان کمپٹیشن بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر ملک اپنی آرمی کو مضبوط بنا رہا تھا اور نئے نئے ویپنز تیار کر رہا تھا۔ گورنمنٹس کا یقین تھا کہ اسٹرانگ ملٹری ہی ان کی سیکیورٹی اور پاور کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے یورپ دھیرے دھیرے ایک بارود کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہا تھا جہاں صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ بیسویں صدی کے شروع میں یورپ کی سیاست پاور بیلنس کے گرد گھوم رہی تھی۔ ہر ملک چاہتا تھا کہ اس کا رائیول زیادہ طاقتور نہ ہو جائے، اس لیے ہر ملک نے الائنسز بنانا شروع کر دیے۔ یہ الائنسز دوستی کے لیے نہیں تھے بلکہ سیکیورٹی کے لیے تھے۔ ایک طرف تھا ٹرپل انٹینٹ جس میں برطانیہ، فرانس اور رشیا شامل تھے۔ ان ملکوں کو جرمنی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اور دوسری طرف تھا ٹرپل الائنس جس میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی شامل تھے۔ یہ الائنسز اصل میں ایک ڈینجرس سسٹم بن گئے تھے۔ اگر ایک ملک کسی جنگ میں شامل ہوتا تھا اس کے الائز بھی مجبوراً اس جنگ میں گھس جاتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک چھوٹی سی ریجنل کانفلکٹ بھی شروع ہوتی تو وہ جلدی ہی پوری یورپ کی جنگ بن سکتی تھی۔ اسی دوران نیشنلزم بھی بڑھ رہا تھا۔ بیلکنز ریجن میں کئی ایتھنک گروپس آزادی چاہتے تھے۔ سربیا خاص طور پر ایک پاورفل سلیوک اسٹیٹ بننا چاہتا تھا جو تمام سلیوک لوگوں کو یونائٹ کرے۔ یہ خواب آسٹریا ہنگری کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا کیونکہ اس کی امپائر میں بھی بہت سے سلیوک لوگ رہتے تھے۔ 28 جون 1914 کو آرچڈیک فرانز فریڈینڈ، جو آسٹریا ہنگری کا فیوچر امپائر تھا، اپنی وائف صوفی کے ساتھ بوسنیا کے شہر سراجیوو کے دورے پر نکلتا ہے۔ بوسنیا کچھ سال پہلے ہی آسٹریا ہنگری نے فتح کیا تھا اور کئی سربین نیشنلسٹ اس بات سے ناراض تھے۔ ایک سیکریٹ آرگنائزیشن جس کا نام بلیک ہینڈ تھا
اس کے ایک ممبر نے آرچڈک کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان بنایا۔ صبح جب آرچڈک کا موٹر کیڈ شہر کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو ایک اٹیکر نے بم پھینکا، لیکن ڈرائیور نے گاڑی تیز چلائی اور بم پیچھے ہی ایکسپلوڈ ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آئی کو کون ٹال سکتا ہے۔ بعد میں جب آرچڈک ہاسپٹل جا رہا تھا تو ان کے ڈرائیور نے غلطی سے گاڑی کو غلط گلی میں موڑ دیا۔ وہیں ایک ینگ نیشنلسٹ جس کا نام گیوریلو پرنسپ تھا سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے موقع دیکھا، پسٹل نکالا اور 2 گولیاں چلائیں۔ ایک گولی آرچڈک کی گردن پر لگی اور دوسری ان کی وائف صوفی کو جا لگی۔ کچھ ہی منٹس میں وہ دونوں وہیں مر گئے۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ 2 گولیاں پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیں گی۔ آرچڈک کی موت کے بعد آسٹریا ہنگری غصے سے بھر گیا۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور جرمنی کی سپورٹ حاصل کی۔ جرمنی نے آسٹریا کو فل سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا، جسے ہسٹری میں بلینک چیک کہا جاتا ہے۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کو ایک الٹیمیٹم جاری کیا جس میں بہت سخت کنڈیشنز تھیں۔ سربیا نے اکثر کنڈیشنز ایکسیپٹ کر لیں، لیکن کچھ کنڈیشنز کو ریجیکٹ کر دیا۔ 28 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ پھر الائنسز ایکٹیویٹ ہونے لگے۔ رشیا سربیا کی سپورٹ میں حرکت میں آیا۔ جرمنی نے رشیا اور فرانس دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جرمنی نے فرانس پر اٹیک کرنے کے لیے بیلجیم کا راستہ یوز کیا۔ بیلجیم نیوٹرل کنٹری تھی، اسی لیے برٹین نے جرمنی کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا۔ صرف کچھ ہی ہفتوں میں پورا یورپ جنگ میں پھنس چکا تھا۔ جنگ کے شروع میں لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ وار جلدی ہی ختم ہو جائے گی، لیکن جلدی ہی بیٹل فیلڈ کا ریالٹی سامنے آنے لگا۔ ویسٹرن فرنٹ پر سولجرز نے ٹرینچز کھود لیے۔ یہ ٹرینچز زمین میں گہرے کھڈے ہوتے تھے جہاں سولجرز مہینوں تک رہتے۔ کیچڑ، بارش، ٹھنڈ اور چوہے ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ ٹرینچز کے درمیان جو ایریا تھا، یہ ایریا باربیڈ وائر اور ڈیڈ باڈیز سے بھرا رہتا تھا۔ جب بھی سولجرز اٹیک کرتے، مشینز گنز انہیں سیکنڈز میں گرا دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور جنگ نہیں رکی۔ 1916 میں جرمنی نے فرانس پر ایک میسو اٹیک کیا جسے بیٹل آف وردن کہا جاتا ہے۔ جرمن پلان یہ تھا کہ فرانس کو اتنا خون بہانے پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ تھک کر ہار مان لے۔ یہ بیٹل 10 مہینے تک چلی۔ پورے شہر اور بستیاں تباہ ہو گئیں، لیکن فرانس بھی اپنے موٹو سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ان دونوں سائڈ پر لگ بھگ 7 لاکھ سے زائد لوگ مر چکے تھے۔ وردن ہسٹری کی سب سے خونی بیٹلز میں سے ایک بنی۔ 1916 میں ہی الائز نے جرمنی پر پریشر کم کرنے کے لیے سومے پر اٹیک کیا۔ بیٹل آف سومے کے پہلے دن ہی برٹین کو ہسٹری کا سب سے بڑا ملٹری لاس ہوا۔ صرف ایک دن میں 57,000 سولجر مر گئے۔
اس بیٹل کے دوران تقریباً 1 ملین سے زائد لوگ مرے اور اسی وار میں پہلی دفعہ ٹینکس کا استعمال کیا گیا۔ انیس سو 17 میں رشیا کے اندر ریولوشن پھوٹ پڑی۔ لوگ بھوک اور وار سے تنگ آ چکے تھے۔ قیصر نکولاس II کو پاور سے ہٹا دیا گیا۔ نئی بولشیوک گورنمنٹ جرمنی کے ساتھ پیس سائن کرتی ہے اور رشیا وار سے نکل جاتا ہے۔ جرمنی کے لیے یہ ایک ریلیف تھا، لیکن اسی وقت یونائٹڈ اسٹیٹس وار میں انٹری کرتا ہے۔ امریکہ اپنے فریش سولجرز اور ریسورسز کے ساتھ جنگ کا نقشہ ہی بدل دیتا ہے۔ انیس سو 18 میں جرمنی نے ایک لاسٹ اٹیمپٹ کیا جسے سپرنگ آفینسو کہا جاتا ہے، لیکن سپلائی پرابلمز اور تھکن نے جرمن آرمی کو کمزور کر دیا تھا۔ جرمنی کی آرمی کولیپس ہونے لگی۔ اس جنگ نے ہر ملک کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا تھا، اسی لیے 11 نومبر 1918 کو صبح کے 11 بجے ایک آرمیسٹس سائن ہوتا ہے، جس سے 4 سال کی جنگ ختم ہو جاتی ہے اور بیٹل فیلڈ پر ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ ورلڈ وار 1 کو آفیشلی ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن تباہی کا اسکیل انمیگنیبل تھے۔ 1.6 کروڑ سے زائد لوگ مر چکے تھے، پورے شہر اور گاؤں تباہ ہو چکے تھے، امپائر کولیپس ہو چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ، آسٹرو ہنگیرین اور جرمن امپائر ٹوٹ گئے تھے۔